I have a wonderful person, that is جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب. خاور نعیم ہاشمی ایک بڑا نام ہے صحافت میں. بلکہ آج جب میں اس کتاب کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی میرا خیال ہے اس میں کہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب کا بھی ذکر ضرور ہوگا. یہ کتاب میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی. ہمارے ایک بہت بڑے قد کے صحافی ہیں جناب ہمارے لطافت صدیقی صاحب, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا جو عنوان ہے انہوں نے کہا ان نامور صحافیوں کے نام جنہوں نے قانون کی بالادستی اور آزادی صحافت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں. بڑی خوبصورت کتاب ہے, یعنی ہزاروں انکشافات, سازشیں, اشارات, قاتل اور مقتول کی داستانیں. یہ خاور نعیم ہاشمی تو خود ایک داستان لے کے چلے پھرتے ہیں, یعنی جتنا انہوں نے کام کیا اور جس طرح سے کام کیا. خاور نعیم ہاشمی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عارف آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ آئندہ سے ہم آپ کو اسکائپ پہ لیا کریں تاکہ ہم آپ کو براہ راست دیکھ سکیں, آپ سے بات کر جی سکیں انشاءاللہ. جی خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ کور کیجئے گا آج بڑے غم کے ساتھ لاہور میں بھی جو واقعہ ہوا. بڑی غمناک خبر ہے لاہور سے, خاص طور پہ جو واقعہ ہوا ہے انارکلی میں. تو یہ بڑی سوال پیدا ہو گیا, کیا افغانستان کی جو صورتحال ہے جس پہ پاکستان کو بہت تشویش ہے اور امریکہ جو ہے وہ اچانک وہاں سے نکل گیا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کا جو واویلا ہے اس کو نظر انداز کر رہی ہے کہ اگر افغانوں کی مدد نہ کی گئی تو صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہو سکتی ہے. یہ میں نے ایک لنک آپ کو بتایا ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں کہ افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے. دہشت گرد پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور دہشت گردوں میں صرف افغان ہی نہیں ہے, پاکستانی لوگ بھی جو ہے ان کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ لاہور کا دل ہے انارکلی, اور مال روڈ سے انارکلی کی طرف جائیں تو انارکلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر آخری گلی کو پان منڈی کہا جاتا ہے, جہاں انڈین چیزیں بکتی ہیں, بہت سی میک اپ کا سامان بکتا ہے, عورتوں کے کپڑے بکتے ہیں, کچھ پان سگریٹ بھی انڈیا سے جو پان آتا ہے وہ بھی اسی منڈی میں, پان منڈی میں جو ہے بکتا ہے. تو یہاں آج ٹھیک دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق 1:45 بجے دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 25 زخمی ہوئے ہیں. تو یہ جو پان منڈی ہے لوہاری گیٹ کے بالکل سامنے چند قدم پر ہے. لوہاری منڈی اور یہ آمنے سامنے ہے. آگے اردو بازار بھی اسی طرف آ جاتا ہے. جی یہ اپنا رائٹ ہینڈ پہ پان منڈی ہے اور لیفٹ ہینڈ پہ اردو بازار کی طرف چلا جاتا ہے. جی ہاں. اچھا. تو یہاں پر یہ جو بم ہے وہ ایک بینک کے قریب رکھا گیا تھا. تو سی کیمراز ہیں ان کی فوٹیج لی گئی ہے اور 3 آدمیوں کو مشکوک حالت میں پایا گیا ہے جو بم دھماکے کے وقت اپنی چھاپڑی یا اپنی سائیکل وغیرہ کے نیچے جھکے تھے. تو ان پر شبہ کیا جا رہا ہے کہ ان 3 میں سے کسی نے بم نہ رکھا ہو یا یہ تینوں یا اس میں شامل نہ ہو. تو مرنے والوں میں ایک 9 سال کا بچہ ذیشان بھی شامل ہے جو کراچی کا رہنے والا تھا اور اپنی ماں باپ کے ساتھ انارکلی میں شاپنگ کے لیے گیا تھا. یہ بچہ جو ہے بیچارہ یہ تو مر گیا ہے اور اس کے ماں باپ بھی جو ہے وہ بہت شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں موجود ہے. تو اس نے آج ہمیں پورے پاکستان میں ایشو رہا, یہ ٹاپ کی خبر رہی ہے. سیاسی خبریں جو ہیں ان کو اہمیت کم دی گئی ہے, اس کو زیادہ دی گئی ہے. تو ایک مرنے والا آدمی جو ہے وہ صرف 4 سال کی بیٹی کا باپ تھا. یہ چھوٹے چھوٹے علمی ہوتے ہیں. 4 سال کی بچی کا باپ بھی جو ہے, 3 عورتیں بھی شامل ہیں اس میں.
تو بہرحال اس کی کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے دیکھیں گے. ثانیہ عمری کی رپورٹ تو حکومت کو آج سر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال یہاں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بلوچستان جو نیشنل فرنٹ کی آرمی ہے انہوں نے بھی تو اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. آپ نے طالبان کا ایک سوچ ہم کو ضرور دی ہے، مگر یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. کوئی اس سے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، فی الحال میں نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ میں اخبارات میں اور ٹی وی پہ آپ کو پتہ 50 سال سے کام کر رہا ہوں. تو یہ بسا اوقات کسی اخبار میں کوئی لوگ جو ہے وہ بھجوا بھی دیتے ہیں، فیکس کر دیتے ہیں کہ جی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں جسٹ ٹو گین فیم. اس لیے میں ذرا محتاط ہوں کیونکہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے پاکستان کی، جو بنگلہ دیش کے بعد میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا، تو ہمیں بہت محتاط انداز میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. بلوچستان میں آج سیاسی صورتحال میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جو اسلم رئیسانی صاحب ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل گئے ہیں. ان کے ساتھ 3 سابق صوبائی وزیر بھی ہیں اور بھی دوست ہیں. اور بلوچستان کی سیاست میں بڑی ہلچل مچی ہے. مولانا فضل الرحمان کی جیسے کے پی کے میں ان کی پوزیشن بہت بہتر ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. تو دوسری جو اہم خبر ہے ایسی خبروں میں وہ تو یہ ہے جی کہ جو میں اندازہ لگا رہا تھا کہ حکومت پاکستان، پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت، یہ شاید حتمی فیصلہ کر چکی ہے کہ نواز شریف کو پاکستان لانا ہے. اور آج جو میں انالیسس کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ کامیاب بھی ہو جائے، کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کو ایک دوسرے، مجرم ان کو کہتے ہیں جو سزا یافتہ لوگ ہیں. جو سزا یافتہ نہیں ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں. چونکہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہوئی ہے یہاں پاکستان میں، تو پاکستان میں جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید اور برطانیہ کے جو سفیر ہیں ان کے درمیان بھی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے پاکستان اور برطانیہ ایک دوسرے کے مجرم جو ہے ایک دوسرے کے حوالے کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. کرسچین ٹرنر ہیں، ان سے طویل ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید کی. تو یہ معاہدہ جو ہے دونوں ملک سمجھ رہے ہیں، جو اطلاعات ہیں کہ ان کے مفاد میں ہوگا، دونوں کے مفاد میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے بات کی تھی پہلے پروگرام میں کہ سعودی عرب کے اہم شخصیت نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے لندن میں. خیال کر رہے تھے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کو لے جا سکتا ہے لندن سے، کیونکہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے. لیکن برطانیہ سے ایکسپائرڈ ویزے والا اور ایکسپائرڈ پاسپورٹ والے آدمی کو سعودی عرب لے جانا بھی کوئی اتنا آسان کام میرے خیال میں نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی جو مریم نواز نے سزاؤں کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دی تھی عدالت عظمیٰ میں، تو وہ اپیل جو ہے وہ بھی میرے خیال میں خارج ہو گئی ہے. اچھا، ان کو جی. تو نواز شریف جو ہے ان کو ممکن ہے، پتہ نہیں، ویسے تو بے شمار باتیں کرتے ہیں، ابھی اس حوالے سے ہم بات شیخ رشید کی اور بھی کریں گے. تو برطانیہ خود جو ہے وہ نواز شریف کی اپیل مسترد کر چکا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو پاکستان اگر آتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں یقینی طور پہ جیل جانا پڑے گا، اور ان کی اپیلیں جو ہیں ان کے بارے میں دونوں طرف سے موقف برابر کا وزندار ہے.
تو دوسرا موقف یہ ہے کہ ان کی اپیلیں منظور ہو سکتی ہیں. سزاؤں کے خلاف نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور بھی ہو سکتی ہیں. تو اسی حوالے سے سیاست کے حوالے سے اگر ہم حکمران پارٹی کے لوگوں کا ذکر کریں تو پھر نون لیگ بھی سامنے آتی ہے. نون لیگ ہی سامنے آتی ہے کیونکہ نون لیگ ہی پنجاب میں بڑی پارٹی ہے، اور پنجاب میں جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے سر پہ ہاتھ ہے، اور یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا. آج ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ان سے کہا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے اس بیان کے بارے میں. انہوں نے آئی ایس پی آر کا نام لیے بغیر یا کسی ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ مجھے بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنے اس بیان کی تردید کرو کہ عمران خان کے سر پہ ہمارا ہاتھ ہے، لیکن میں تردید نہیں کروں گا. میں پھر کہوں گا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، اور جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ہاتھ اپوزیشن کے سر پر نہیں آ سکتا، اپوزیشن کے گلے پر جا سکتا ہے. شیخ رشید صاحب کا یہ موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. لیکن لوگ کہتے ہیں، جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے جس میں انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی جو باتیں ہوئی تھی اس پہ بھی تردید ہوئی. تو ایک خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، آپ کو پتا ہوگا، جو بہت اہم خبر ہے رانا شمیم کے حوالے سے. جی سر. رانا شمیم صاحب جنہوں نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لندن میں جمع کرا رکھا ہے. یا ہاں جی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی ہے. او مائی گاڈ. ٹھیک جی. اور وہ دوسرا اخبار کے جو ایڈیٹر ان چیف، ایڈیٹر اور رپورٹر تھے، ان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی. اور رانا شمیم نے فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ایک درخواست کی کہ پہلے انکوائری کرا لی جائے جی واقعہ کی، اور پروسیکیوٹر کو تبدیل کیا جائے، اس کے بعد مجھ پہ فرد جرم لگائی جائے. لیکن عدالت جو ہے انہوں نے ان کی درخواست مسترد کر دی، اور صحافیوں کے خلاف فرد جرم نہ عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ 15 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے. یہ کیس بہت پاکستان میں بہت اہمیت اختیار کرے گا. صحیح. کیونکہ رانا شمیم جو ہیں انہوں نے بیان الفی جو وہاں پر جمع کرایا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نواز شریف کے بیٹے کے آفس میں نوٹرائز ہوا، اور آج بھی کہا گیا کہ یہ بیان الفی جو ہے ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے آفس میں ہی نوٹرائز ہوا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ جی وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب جو ہیں، جو چھٹیاں منانے کے لیے گلگت بلتستان آئے ہوئے تھے اور میرے گھر آئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ متعلقہ جج تک میرا پیغام پہنچا دیا جائے کہ 2018 میں جو انتخابات ہو رہے ہیں جن کے نتیجے میں عمران خان جو ہے برسر اقتدار آئے ہیں، اس حوالے سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے مبینہ طور پر بقول رانا شمیم کے جج کو کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی الیکشن سے پہلے کسی قیمت پر ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو جب ایک چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کرتا ہے تو اس کو آسان نہیں لیا جا سکتا. تو یہ ہم نے بات کی ہے اپنا بلوچستان کی بات کی ہے، تو خیبر پختونخوا کی بات بھی میرے خیال کر لی جائے.
کہ حکمران پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ خیبر پختونخوا میں خلفشار کا شکار نظر آ رہی ہے اور لوگوں کی عمران خان سے دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. صحیح. تو کے پی کی کے جو منتخب ارکان ہیں وہ ارکان صوبائی اسمبلی ہوں، ارکان قومی اسمبلی ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، دوسرے یہ ہمارے سینیٹرز ہوں، ان کا اجلاس بلایا جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی. تو اس اجلاس میں 29 ارکان اسمبلی غائب تھے. 29 ارکان اسمبلی غائب تھے وزیر اعظم کے اجلاس میں جو پشاور میں ہوا، جس میں 14 ارکان قومی اسمبلی بھی شامل ہیں. اس میں وہ ایم این اے بھی شامل ہیں، نور عالم خان، پی ٹی آئی کے نور عالم خان، جنہوں نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ عمران خان نے پوری قوم کو بخاری بنا دیا ہے. اور یہ بھی مطالبہ کیا انہوں نے کہ جو عمران خان کے سامنے والی سیٹوں پہ، پہلی 3 سیٹوں پر ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ بیٹھتے ہیں، ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں. جی تو اس طرح اسپیکر قومی اسمبلی بعض وفاقی وزراء جیسے مراد سعید صاحب ہیں، صوبائی وزیر ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، تیمور جھگڑا صاحب ہیں جو لبنگش ہیں، صوبائی وزیر قانون ہے وہاں کے فضل شکور، وہ یہ کہہ کر اجلاس میں شریک نہیں تھے کہ وہ اسمبلیوں کے اجلاسوں میں مصروف ہیں. تو یہ ان کے اپنے گھر کی صورتحال ہے جو کہ جس کو ہم کے پی کی کہتے ہیں. اور عمران خان کا ڈیفینیٹلی سیاسی طور پر بھی اور ویسے بھی ان کا آبائی علاقہ ہے یا آبائی صوبہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر آپ کا. خبر نعیم ہاشمی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا فیڈ بیک ہم ضرور لیں گے، آپ کس طرح سے پروگرام کو چاہتے ہیں، نیوز کو کیسے چاہتے ہیں. شازیہ جی ان ڈیٹیل نیوز کو کور کریں گی، انٹرنیشنل پارٹ آف دا نیوز شازیہ جی کور کریں گی. خبر نعیم ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.